بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے فطر کے نصاب کی مقدار زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار کی طرح ہے، دونوں کی مقدار سیم ہے، برابر ہے۔ البتہ صدقے فطر اور زکوٰۃ کے مال ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال نامی شرط ہے، مال تجارت کا ہونا ضروری ہے، سونا چاندی یا کرنسی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن صدقے فطر کے واجب ہونے کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی کے پاس دو موبائل ہو، ایک موبائل حاجت اصلیہ میں شامل ہو اور دوسرا موبائل جس کی قیمت تقریباً 60,000 روپیے ہے، وہ موبائل حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس صورت میں صدقے فطر واجب ہوگا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ موبائل مال نامی نہیں ہے، تجارت کی نیت سے خریدا نہیں گیا ہے، لیکن اس کے اوپر صدقے فطر واجب ہوگا۔ تو مال نامی زکوٰۃ میں ہونا ضروری ہے، صدقے فطر میں مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھریلو سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ اس قدر ہوں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر صدقے فطر ادا کرنا واجب ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ صدقے فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر خود پر واجب ہے، اور ان کے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صدقے فطر میں 4 جنسیں شریعت کے اندر ادا کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں: جو، کشمش، منقع اور گیہوں۔ 4 اجناس سے صدقے فطر ادا کیے جائیں گے۔ جو یا جو کا آٹا یا اس کا ستو، گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس کا ستو، کشمش سے، جو سے یا منقع سے صدقے فطر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے 4 کلو 94 گرام تقریباً جو یا منقع یا کھجور صدقے فطر کے ادا کرنے کے لیے اتنی مقدار میں دینا ضروری ہوگا۔ ایک سا کا وزن 4 کلو 94 گرام تقریباً ہوتا ہے، اور گیہوں سے صدقے فطر ادا کرنا چاہے تو نصف سا 2 کلو 45 گرام تقریباً، یا تو گیہوں دے یا اس کے بدلے میں اس کی قیمت۔ صدقے فطر کے ادا کرنے میں بھی انفع للفقراء کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی ایسی چیز دی جائے جس سے فقراء کو زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے صاحب استطاعت جس کو اللہ رب العزت نے خوب دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ گیہوں کے بجائے جو، منقع، کشمش، کھجور کے ذریعے سے صدقے فطر ادا کریں، تاکہ اس سے محتاجوں کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ ہاں، اگر گیہوں سے ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے صاحب استطاعت، مالدار شخص جس کے پاس کافی دولت ہے، تو بھی صدقے فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے صدقے فطر میں زیادہ سے زیادہ غربا فقیروں کا فائدہ ہو، اسی لحاظ سے صدقے فطر ادا کریں۔ ہمارے ہاں صرف گیہوں یا اس کی قیمت سے صدقے فطر ادا کرنے کا رواج اور معمول بن چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے، منقع بھی ہے، جو بھی ہے، ان سے بھی صدقے فطر ادا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ منصوص ہے، احادیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے کوشش کریں صاحب استطاعت جن کے پاس دولت زیادہ ہیں، وہ گیہوں کے بجائے کشمش، منقع، جو کے ذریعے سے صدقے فطر ادا کریں۔ اس کے باوجود اگر وہ گیہوں یا اس کی قیمت ہی دے تو بھی صدقے فطر ادا ہو جائے گا۔